قرآن آج موضوع ہے. مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب ہے ہمارا اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب حق ہے، برحق ہے، اور نبی پاک علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس پر ایمان تو رکھتا ہے. لیکن قرآن سے دور کیوں ہے انسان؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. مصعب کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان میں سے کچھ چیزوں پہ روشنی ڈال دی گئی ہے کہ جس طبقے کو قرآن کی خدمت کا فریضہ کما حقہ سر انجام دینا چاہیے تھا، وہ طبقہ صرف نظر کا شکار ہو گیا. ہوا یہ کہ جو طبقہ علماء ہے، جو دیندار لوگ ہیں، جو دین سے وابستہ ہیں، تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، انہوں نے لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو فوقیت دے دی. کمیٹی کیا چاہتی ہے، لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، کس چیز سے لوگوں کی اٹریکشن زیادہ ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو بیان کرنے کا اتنا کوئی بظاہر فائدہ نظر آ نہیں رہا. تو یہ بڑی خرابیاں یہ پیدا ہوئیں کہ ہمارے ممبروں سے قرآن کم اور قصے کہانیاں زیادہ بیان ہونا شروع ہوئیں. ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں دیکھیں سلیبس سکڑ کر اسلامیات کا بہت تھوڑا سا ہو گیا. مساجد کے اندر اگر بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں، کلمے یاد کرا رہے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، نماز، دعائیں، تو قرآن بالکل اس سے علیحدہ ہو گیا. صرف عربی عبارت تک کے بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک حافظ قرآن جو بہترین حافظ ہو، اس سے کہیں قرآن کیا رہا ہے ذرا بتاؤ، وہ پڑھ کے نہیں بتا سکتا. یہ ایک بڑا سبب بنا کہ شاید قرآن اتنی کوئی اہم کتاب نہیں رہی ہے. یہ اب چومنے کے لیے ہے، آنکھوں سے لگانے کے لیے ہے، جزدان میں لپیٹنے کے لیے ہے، دکان کی برکت، ابا مر گئے تو قرآن خوانی کے لیے. کوئی اگر قسم کھانی ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ کر، اور بچی کو رخصت کرنا ہے تو سر پہ قرآن رکھ کے اس کو گھر سے باہر تک نکال دو، بس قرآن اس کے لیے رہ گیا. ایک بڑی وجہ یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہو گئے ہیں سہل پسند، خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو گیا ہے. زندگی تھوڑی سی ٹف ہوئی تو ہم نے کہا زندگی گزارنے کے لیے جیسا چاہے کماؤ. اب جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ تو لمیٹیشنز قائم کرتا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، احکام تو اللہ کی حدیں ہیں. ان اللہ کی حدوں تک پہنچنا آدمی نے سوچا کہ اگر سیکھوں گا تو خواہ کا ٹینشن ہوگا، قرآن پڑھوں گا تو مجھے قرآن کی ریکوائرمنٹ نظر آئے گی، ضمیر ملامت کرے گا. اس نے کہا قرآن سائیڈ میں کر دو. صحیح بات. تو یہ نفسانی خواہشات کے غلبے نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا. بہت اچھی بات کی آپ نے. تیسری بات جو ہے وہ قرآن پاک جو طبقہ پڑھ رہا ہے وہ چونکہ سامنے والے طبقے کو دیکھتا ہے کہ وہ میرا احتساب نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا. تو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس نے عمل کرنا چھوڑ دیا اس کے اوپر بالکل، حالانکہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن مجھ سے کس چیز کی ریکوائرمنٹ کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ گرفت کرنے والے چونکہ نہیں ہیں. اب اگر اس کے اوپر نفس و شیطان کا غلبہ آیا تو اس نے بھی قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. جب رول ماڈل ہی ختم ہو گئے تو بتائیں پھر دوسرے کیسے قرآن کی طرف مائل ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بات میں ایک قرآن کی مثال یا کم از کم قرآن کا ایک نتیجہ، چلو آیات یاد نہیں، قرآن کا نتیجہ اپنی فیملی کو آدمی بتائے، محلے کے اندر بتائے، دوستوں میں بتائے. ایسی مساجد کے اندر اس کا اہتمام ہو کہ ہر چیز کے اندر قرآن کو بیچ میں لایا جائے تو کچھ بات ہے. لیکن جب ہم نہیں لاتے، اور بعض اوقات یہ جو میں ایک صورت بتا رہا ہوں، ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی عمل کرنا پڑے گا، عمل کروں گا تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. اب اس نے دیکھا کوئی ہے تو نہیں گرفت کرنے والا، سارے کے سارے بدھو بے وقوف ہیں. تو بہت سارے تو ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آئے کہ قرآن پڑھا ہے لیکن اس کو گہرائی کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ عوام کل ہمارا ہی احتساب کرنا شروع کر دیں. صحیح بات. ان چیزوں نے ہمیں قرآن سے بہت دور کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کو انتہائی آسان کر کے، عام فہم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. وہ چاہے تفاسیر کی شکل میں، لکھنے کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے بیانات کی صورت میں ہو، چاہے وہ اہتمام کر کے درس قرآن کی شکل میں لوگوں کو کریں اور چھوٹے چھوٹے ان کو اس میں سے پوائنٹ نکال کر دیں، پوسٹس بنائیں آیات کی، اس سے اس کا ترجمہ اور بالکل معمولی سی مختصر شرح. اتنی پوسٹیں ہم بھیجتے ہیں نا، میرے موبائل بھر جاتا، صبح بخیر، گڈ مارننگ، فلانا. میں تو بعض وقت کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے میرا اس سے نام کاٹ دو گروپ سے جو تم ایک دم پورا بھیجتے ہو تھبا کا تھبا. اچھا وہ بھی ایسا کہ لال، پیلے، کالے، ہرے، یعنی کلر کمبینیشن بھی نہیں ہوتا، انتہائی دیکھ کے ذوق خراب ہو جائے. ان سے بہتر ایک آیت قرآنیہ لکھ کر وہ بھیج دیں، لوگ صبح اٹھیں قرآن کی آیت تو سامنے آئے ترجمہ تفسیر کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے. اور جب تک گھر کا سرپرست، دیکھیں ایک تو حاکم، اسٹیٹ سے تو چلے، ریاست سے ہم کیا توقع کریں، ورنہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو کرے. نمبر 2 پھر گھر کا سرپرست، نمبر 3 علماء، چوتھا ٹیچر. اگر یہ 4 طبقات قرآن پاک کو عام کرنے کے سلسلے میں سنجیدگی اختیار کریں، میں کہتا ہوں معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ دوبارہ قرآن کی طرف آئے گا. اور یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن چھوڑ کر دنیا بھر میں ذلت و خواری کا سامنا کیا ہے، بعض لوگوں کو یقین نہیں آتا، بولتے ہیں قرآن پہ عمل کر کے کیا ہوگا. اور بھائی جب آپ قرآن پڑھیں گے، اس کی آیات کا اثر آپ کے اندر آئے گا، جوش پیدا ہوگا، دنیا سے توجہ ہٹے گی، آخرت کی طرف جائے گی، حلال کی تمنا پیدا ہوگی، حرام سے نفرت پیدا ہوگی، اخلاقیات اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا.
پھر اللہ کی برکات. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا بظاہر؟ وہ تو حالت فقر میں رہے، چاہے وہ اختیاری تھا یا غیر اختیاری تھا. ایک قرآن تھا نا، پوری دنیا پہ حکومت کر کے گئے. بے شک ایران بھی حضرت عمر فاروق کی فتح، ان کے قدموں کی برکت ہے جو آج ایران یہ آزاد ہے. بے شک آپ نے آزاد کروایا، کہاں تک پہنچ گئی تھی حکومت؟ وہ تو زندگی نے وفا نہیں کی جتنے اللہ تبارک 22 لاکھ مربع میل پہ. 22 لاکھ مربع میل. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پر عمل کر کے آپ وہ پا سکتے ہیں جو قرآن چھوڑ کر آپ ابھی نہیں پا رہے ہیں. ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکات سے مالا مال فرمائے گا. واہ واہ، یہ وہ حقائق ہیں، وہ ریئلٹیز ہیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی. اور اکثر بلکہ گزشتہ کسی پروگرام میں مفتی صاحب نے ایک بہت اچھی سجیشن دی تھی کہ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں درس قرآن، درس حدیث، درس تصوف، اس قسم کے لیکچرز ہوں، کوئی بتانے والا ہو، تو اس سے بڑی اویئرنیس پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہ اہتمام ہمارے یہاں کہاں ہے؟ نہ یہ ترجیح ہم نے دی دین کو اور قرآن کو. تو ظاہر ہے پھر جو صورتحال ہے آپ کے اور ہمارے سامنے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. عظمت قرآن اور اس کے تقاضے آج ہمارا موضوع ہے، اور بہت ہی عمدہ انداز میں تینوں ہمارے علماء حضرات نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. اب قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. علامہ لیاقت حسین صاحب فرمائیے. لیکن اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا. بے شک بے شک. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. اور پھر اسی کے ایک مبارک رات کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن دو طرح سے نازل ہوا، ایک یک بارگی لیلۃ القدر کے اندر آسمانی دنیا پر، پھر 23 سال کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ انور پر جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ رضا رضا ہوتا ہے جو پہاڑ. بے شک. لیکن قربان جائیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس بوجھ کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، حضور کے قلب انور نے اللہ اکبر. سبحان اللہ. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جہاں تک حقوق کی بات کرتے ہیں ہم، تو سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، بے شک بے شک. قرآن کی تعظیم کی جائے. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو چھونے کا بھی ایک پروٹوکول ہے. پروٹوکول. آپ اس کو طہارت کی صورت میں چھوئیں گے، بغیر طہارت کے نہیں چھو سکتے. اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اور رسول مکرم کو مبعوث فرما کہ جو تیری آیات طیبات کی تلاوت کرے. اس کے بعد تعلیم قرآن، تلاوت قرآن مستقلاً ایک کار نبوت ہے، اس کا ذکر کیا گیا. پھر تعلیم قرآن ہے اور اس کے بعد تزکیہ ہے. تو فرمایا کہ تلاوت کرنا. اللہ اکبر. تلاوت کا بھی یہ ہے رئیس بھائی، شارٹ یہ کہوں گا میں کہ ہم دنیا جہان کے سارے علوم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم اپنے بچے کو بالکل راستے میں کوئی بندہ جا رہا ہو، بات سننا بھائی داڑھی والے، آپ قرآن پڑھا لیتے ہیں نا، میرے بچے کو پڑھا لینا. آپ نے کبھی میتھ کے لیے، کبھی انگلش کے لیے، کبھی ایسے کیا؟ اس کے لیے تو اسٹینڈرڈز ہیں. آپ اسپیشلسٹ، آپ اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ قرآن کیسا پڑھو، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کو عربی ایکسنٹ کے اندر پڑھو. حضور نے فرمایا زَيِّنُ الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَب. آج ہم اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو. آپ نے دیکھا میرے بیٹے کو اتنی پراپر انگلش بول رہا ہے، امریکن ایکسنٹ، برٹش ایکسنٹ. لک مائی چلڈرن، صحیح ذرا. لیکن کبھی ہم نے اس پر پراؤڈ کیا کہ میرا بچہ حضور علیہ السلام کے ایکسنٹ کے اندر قرآن پڑھا، عربی لب و لہجے کے. سب سے پہلا ایمان لانے کے بعد یہ ہے، تعظیم کے بعد، کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں. ایک صرف حدیث پاک پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. فرمایا جو قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ایک ایسی نیکی دیتا ہے، فرمایا جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. ہماری بہنیں، ہمارے بھائی سب سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. فرمایا کہ جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے. اور جس گھر میں آج کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اثرات آ گئے، ہمارے گھر کے اندر جو کوئی بھاری بھاری محسوس ہو رہا ہے، کوئی برکت نہیں ہے. فرمایا یہ برکت رحمت تبھی ہوگی کہ تم قرآن پڑھو گے. اس کے بعد رئیس بھائی ہے قرآن کی تلاوت کے بعد خود قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. ایک جملہ اور کہوں گا کہ آج ہی ہر نکڑ پر جو عامل بیٹھا ہوا ہے اور پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ آؤ بھائی تمہیں میں صحیح کر دوں، فلاں کر دوں، یہ تبھی ہو گیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. بالکل بالکل. قرآن ہمارے پاس موجود تھا، اللہ کا پاکیزہ کلام.
اس کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو کوئی بھی بندہ آپ کو اغوا کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی چڑھا دے، بالکل صحیح بھائی کالا ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا، پیلا ہو گیا، چل بھائی ختم، بندے کو آپ کے پاس اللہ کا کلام دندہ شروع ہو گیا، بالکل یہ چیزیں برحق ہیں، سحر بھی ہو جاتا ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ اس کے بعد حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ ایک اللہ کا پیغام ہمارے پاس آئے، نہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے اندر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، وہ قرآن کی نہ فہم حاصل کر رہے ہیں نہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا حق ہے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر قرآن کے ذرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ توبہ فرمایا اس کی زندگی بھی بہترین ہوگی، اس کی موت بھی بہترین۔ ماشاءاللہ، میں یہ چاہوں گا اس سیگمنٹ میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب اور قبلہ مفتی صاحب کی جانب بھی بڑھ جاؤں۔ اچھا، تلاوت قرآن کریم کے فضائل و برکات اور آداب پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باوضو ہو کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قبلہ رو ہو کے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم خود حکم دیتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب دی ہے، یتلونہ، کیا بات، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت، حق کا تلاوت، تلاوت کا حق ادا کر، تلاوت کا حق ہے، اللہ حق ادا کر کے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک طبقہ بہت بڑا پیدا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اس کو سمجھ لیں بس کافی ہے، پڑھتے کیوں آپ اس کو؟ حالانکہ پہلی وحی اور خود قرآن کا نام قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ قرآن قرأ سے ہے، وہ کتاب جس کو پڑھا جائے۔ حضور اس کو پڑھاتے تھے زیادہ، صحابہ بار بار کرام پڑھی کو جانے یاد والی کراتے کتاب، تھے۔ کبھی زمین والوں کو سناتے تھے، کبھی آسمان سے جبریل امین کو بلاتے اللہ، ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کا نام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کی تلاوت کا جو اہتمام کرتے تھے، تو آپ سن رہے ہوتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا، خود بک ریڈنگ اگر نہیں ہوگی، جیسے جو حقوق بیان کرتے ہوئے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو سب سے پہلے اس میں بک ریڈنگ ہے۔ آپ نصاب میں بک ریڈنگ ہی نہیں کر رہے تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کے آداب کا خیال کرنا، یہ قرآن کریم کے بنیادی حقوق میں سے ہے۔ پریکٹیکلی آپ اس کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کے خیموں سے کچے تھے، لیکن ان کی چھتوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی، اور ایسا پڑھنے والے تھے، بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے تو ان کے گھر سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی قطار بند جاتی تھی۔ آسمان سے فرشتے اتر کے ان کا قرآن سن رہے ہوتے، اور حضور کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو کل گلی میں یہ نظر آ رہے ہوتے۔ تو اس لیے اس کو ذوق و شوق سے پڑھنا، آداب کے ساتھ پڑھنا اور پڑھتے رہنا۔ بس آخری جملہ کہوں گا، قرآن عہد نبوی سے لے کر قیامت تک اس امت کا ایک کامیابی کا کوڈ ہے۔ جیسے پہلے تورات، انجیل، اب قرآن ایک کوڈ ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، یہ ہر بیماری کی بھی شفا ہے، ہر کامیابی کی کنجی ہے، یہ رزق کے دروازے ہیں، یہ ظاہری نعمت ہے، یہ باطنی نعمت ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ آخرت۔ بے شک، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ قرآن سے کما حق ہو فیضیاب ہونے کی صورتیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ کلام۔ جی، تقریباً تو بیان ہو گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ترجمہ اور تفسیر، لیکن اس کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کر کیا جائے، صحیح علماء سے رائے طلب کی جائے کہ ہر ترجمہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بعض قرآن کے الفاظ کا بعینی ہی لفظی ترجمہ ہوتا ہے، اس سے مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ بعض حضرات کو اکابرین کے علم سے کم حصہ ملا، انہوں نے اجتہادی صلاحیتوں سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ ہے بہت عام فہم کہ آپ پڑھیں گے تو بہت اچھی ایک دم سمجھ میں آئے گی کہ بڑا آسان ہے، لیکن کیا وہ قرآن کے اور ارادہ الہی کے موافق تفسیر کی گئی ہے، اس پر اطلاع ہر شخص کو نہیں ہو پاتی۔ اور نتیجہ نکلتا ہے، کہتے ہیں بہت آسان تفسیر ہے، اتنی پیاری کہ فوراً سمجھ میں آ گئی، لیکن جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ اکابرین کی تعلیم کے موافق ہے؟ جیسے کہا کہ قرآن کا مفسر بہترین سب سے پہلے قرآن ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام ہیں، پھر جو ان سے متصل، پھر جو ان سے متصل۔
اگر آپ سرکار کے بعد کے تمام کو ہٹا کر ایک نیا مجتہد اعظم نکل آئے اور وہ کہے کہ قرآن کی تشریح میں بیان کرتا ہوں اور میری مرضی کے موافق آپ کریں، تو اکابرین کے فیض سے محروم جو بھی تفسیر ہوگی وہ فیض قرآن سے بھی محروم کروا دے گی۔ اس بات کو عوام نہیں سمجھ پاتی، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے صحیح العقیدہ معتدل اچھے راسخ علماء ہیں ان سے آپ معلوم کریں مجھے کون سا ترجمہ قرآن، جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے، وہ قدیم اردو میں ہے، صرف ترجمہ پڑھیں گے تھوڑا سا مشکل محسوس ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آپ خزائن العرفان لیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ دونوں جب متصل ہو جائیں گے تو ترجمہ بالکل تفسیری اور اس کی توضیح تشریح عام فہم زبان میں خزائن العرفان سے حاصل ہوگی، بہترین فہم قرآن حاصل ہوگا۔ روزانہ زیادہ نہیں 2 آیات 3 آیات اس کا ترجمہ اور تفسیر، بس قرآن بند کر دیں چاہے کتنے دل چاہ رہا ہو، تاکہ ذوق سلامت رہے گا اور انشاءاللہ آپ کرتے رہیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا میرے ذہن سے نکل گیا تھا، بہت اچھا آپ نے وہ یاد دلا دیا کہ درس قرآن گھر میں ضرور رکھیں۔ بالکل آپ 11ویں کریں، 12ویں کریں، تیجا کریں، ختم قادریہ کریں، مستحبات ہیں دائرۂ شریعت میں رہ کر، لیکن قرآن کو اپنے گھر میں جگہ دیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا نا جادو ٹونے آسیب شیاطین، نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو یہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے؟ بالکل ایک دعا کی آئی ہے، حبیب زبیر صاحب ہیں اور یہ ہمارے سلمان اقبال صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کے لیے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اور تمام حاضرین کے لیے بھی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ حبیب زبیر صاحب، ان کے لیے خاص طور پر ہمارے جتنے حاضرین ہیں اور جتنے ہمارے بہن بھائی اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، ان میں یا ان کے گھر والوں میں جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو قابل رشک صحت عطا فرما۔ جب تک یہ بیماری تیری مصلحت صحیحہ کی بنا پر ان کے ساتھ رہے، صبر جمیل اور اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ہمیں خوش دلی، صبر، سکون کے ساتھ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اکتاہٹ، جھنجھلاہٹ، کوفت، بیزاریت، تانہ زنی کر کے اپنے ثواب کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائیوں کے خصوصاً جو بچے بیمار ہیں جن کی وجہ سے والدین بہت پریشان ہیں، آئے دن ہمیں بھی میسیجز آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں کی برکت سے سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، علامہ لیاقت صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین محترم، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو رہیں گے اگلے سیگمنٹ میں، اور وہ ہے آپ کے مسائل کا حل۔ جلدی جلدی اپنے سوالات کمپائل کر لیں، انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔